علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن الحسین بن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمۃ يصاب بمصیبۃ فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها رواه احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی مسلمان مرد عورت نہیں جسے کوئی مصیبت پہنچی ہوئی اگرچہ پرانی ہو چکی ہو، اسے یاد آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس وقت نیا ثواب دیتا ہے ویسا ہی ثواب جو مصیبت پہنچنے کے دن دیا تھا۔ اس کو امام احمد نے، امام بہیقی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ یہ حضور کے امتیوں کے لیے اعزاز ہے، بہت بڑی جو ہے نا جی کرم نوازی ہے میرے رب کی، کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف دے، مصیبت والی بات یاد آئی، کوئی نقصان یاد آیا، آپ نے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ ہر مرتبہ آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی اور وہ نعمت یاد آ گئی تو آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مرتبہ اس کا نیا ثواب عطا فرمائے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو سوچ آ گئی کہ یار اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، مجھے اس نے اپنا گھر عطا فرما دیا، تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ، یار اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس عمر تک پہنچ گیا ہوں، مجھے اللہ نے مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، مجھے کتنی اچھی گاڑی عطا فرما دی، الحمدللہ۔ اللہ ہر مرتبہ اس کو، وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، والد کی جو ہے وہ موت یاد آ جاتی ہے، بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اماں جی کی یاد آ جاتی ہے اس وقت، تو جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر عطا فرمایا تھا، ہر مرتبہ یہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک ہوتا ہے یاد آ جانا، ایک ہوتا ہے خود یاد کرنا یا کوئی آپ کو یاد دلا رہا ہے، یہ اور چیز ہے۔ خود یاد آ جانا اور چیز ہے، کسی کا یاد دلانا یا خود بخود یاد کرنا، ہاں جی، یہ اور چیز ہے۔ یہ دونوں مصنوعی چیزیں بعد والی، پہلی جو ہے وہ ایک قدرتی چیز ہے جو ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتوں پر یاد رکھنے پر، شکر ادا کرنے پر، اور جو مصیبتیں ہیں ان کے یاد آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر اجر عطا فرماتا ہے۔ مگر جو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے صرف پیٹنے کے لیے، رونے کے لیے ایک دن کو یاد کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے جناب 10 محرم کو پیٹنے کے لیے خاص طور پر یاد منانی ہے، یہ چیز جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ پیٹنا، رونا، نوحہ کرنا یہ تو ویسے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر پھر خاص اہتمام کے ساتھ پھر یہ تو اور چیز حرام ہو گئی۔ اصل ثواب کے لیے تاریخ مقرر کرنا جائز ہے۔ آپ اصل ثواب کا عرس شریف ہے، ہم وہاں پہ رٹتے پیٹتے نہیں ہیں، ہاں وہاں پر ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہوتے ہوئے عشق رسول میں، خوف خدا میں آنسو بہہ گئے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آنسوؤں کا بہنا، ہاں جی، دل بھرانا، ہاں جی، اس وقت خوف خدا طاری ہو جانا، کوئی جو ہے نا غم کی کیفیت طاری، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اس کو مصنوعی طریقے سے کیا جائے تو پھر یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، یہ مردود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال بھی ربیع الاول شریف میں ہوا، اور آپ کی ولادت باسعادت بھی ربیع الاول شریف کے اندر ہوئی۔ لیکن ہم جو لوگ ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مناتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 12 وفات، یہ بالکل جائز نہیں ہے کہنا، بالکل جائز نہیں۔ آپ کی موت میری موت میں فرق ہے، اور اللہ کے نبی کا وصال فرما جانا اور وہ آج بھی اسی طرح زندہ ہیں۔ یہ حکم ربی تھا، امر ربی تھا جو پورا کیا گیا، ورنہ اسی طرح میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان علی شان ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ کسی بھی نبی کی قبر میں اس کے جسم انور کو کھا جائے، مٹی نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔
سارے نبی اپنے مزارات میں حیات ہیں، اور بالخصوص میرے نبی اپنے مزار انور میں حیات ہیں، نہ صرف حیات ہیں بلکہ فیرزق رزق بھی دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کیسے ہو رہا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے جی، میں آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، میرے نبی نے اتنا فرمایا میرے لیے اتنا کافی ہے، باقی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو امام عالی مقام کے اصل ثواب کے لیے، ان کی یادگار قائم کرنے کے لیے کوئی دن مقرر کرنا، مجلس منعقد کرنا، یہ ثواب ہے۔ اور اس دوران اگر رونا آ جائے، ہاں جی، اور اس دوران اگر کوئی کیفیت غم کی طاری ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ ایک قدرتی عمل ہے جس کی وجہ سے انسان پر یہ کیفیتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ لیکن خاص طور پر رونے کے لیے، پیٹنے کے لیے ان کا یہ نام لیا جانا یہ درست نہیں، یہ چیز جائز نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ مصیبت پرانی ہو چکی ہو مگر تکلیف تو نہیں ہے، جیسے پرانی نعمت کے نئے شکر پر نیا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی پرانی مصیبت کے نئے صبر پر نیا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں نا جی، اللہ اکبر، میں زندگی میں حضور کے عشق میں رویا ہوں، خوف خدا میں رویا ہوں، یا پھر میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے جب رویا ہوں۔ آج بھی کبھی ان کی یاد آتی ہے نا تو آنسو نکل آتے ہیں، آج بھی جب ان کی یاد آتی ہے، اللہ اکبر۔ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو اتفاقی طور پر ان کے بھی والد فوت ہوئے تھے، اور وہ جب ان کے والد کے میں قرآن و حدیث سے فضائل بیان کر رہا تھا کہ اگر والد فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے بندہ صبر، تو میری اپنی کیفیت غیر ہو گئی تھی، اپنا غم یاد آ گیا نا، ہاں جی، وہ کیفیت یاد آ گئی، قابو میں نہیں رہتا۔ اب یہ تکلیف تو ہے نا، اللہ کہتا ہے میرے بندے، حضور فرماتے ہیں میرے امتی کوئی بات نہیں، یہ تکلیف تجھے آئی تو ہم اس پر بھی تجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے جی، ایک اچھی نیت بھی کر لی نا جی تو اللہ پھر بھی اجر دے دیتا ہے، اچھا کام کر لیا تو ڈبل اجر مل گیا، نیت جو کی سو کی، جو عمل کر لیا اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دیتا۔ پھر اس کے بعد اگر اس سے دنیا فیض یاب ہو رہی ہے تو پھر وہ اجر جاری کر دیا کہ بھائی یہ صدقہ جاریہ ہو گیا جی، اب تیرا اکاؤنٹ چلتا رہے گا۔ حضرات صحابہ کرام نے جو نیکیاں کی، جو انہوں نے اچھے اعمال شروع کیے، آج تک ان کا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی افراد نے اچھے کام کیے ہیں ان کا جو صدقہ جاری ہے وہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔